ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں اور ہمارا موضوع ہے قرآن مجید نظام زندگی، قرآن مجید سسٹم آف لائف۔ یعنی ہم اس میں مسلسل آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں جسے آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انشاءاللہ اگلے بھی ایپیسوڈ میں موجود رہیں گے۔ ہم نے آپ سے کچھ سوال کیے تھے قرآن مجید کے سلسلے سے، اور ہماری یہ سیریز ہے قرآن کے ہی سلسلے سے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو سوال ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا تو کیوں نازل ہوا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ قرآن کے مخاطب اول عرب تھے، اس لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عربک زبان کو پڑھا اچھی طرح سے۔ عربک زبان جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ خزانے دار زبان ہے، ریچسٹ لینگویج آف دا ورلڈ۔ اس لیے جو باتیں عربی زبان میں کہی جا سکتی ہیں وہ اردو میں نہیں کہی جا سکتی، اور دوسری زبانوں میں کہنا اس کا ممکن نہیں، مشکل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا گیا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ عربی ہی میں پڑھا جائے۔ آپ کی زبان اگر اردو ہے یا انگلش ہے یا لیٹن ہے یا فرینچ ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عربی ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو مقامی زبان ہے اس میں بھی قرآن کا پیغام سمجھتے چلیں۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو توریت وغیرہ جو نازل ہوئی یا اس کے جو کمانڈمنٹس تھے، 10 کمانڈمنٹس یا اور بھی چیزیں، تو وہ عبرانی ہبریو لینگویج اور قرآن مجید عربی میں ہے۔ تو کیا اس کے علاوہ عربی کے علاوہ بھی کوئی لینگویج اس وقت تھی یا نہیں تھی؟ عربی کے علاوہ دنیا عرب میں تو میرے علم میں کوئی دوسری زبان نہیں تھی، اس وقت نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں جیسا آپ نے کہا ہبریو لینگویج جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی، عوام کی زبان تھی۔ اس لیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، قرآن نے خود بتا دیا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جیسی کمیونٹی ہوتی اسی زبان میں ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں، اسی زبان میں کتاب نازل ہوتی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے قرآن مجید جس میں ذکر بھی ہے کہ عالمین کے لیے، سب کے لیے ذکر ہے، سب کو ہدایت دی گئی، کیا اس کے باوجود بھی ہم یوں کہیں گے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا؟ اس پر کچھ روشنی ڈال دیں۔ اگر اللہ صرف مسلمانوں کے لیے تو اس کا کلام بھی صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ جب وہ سب کے لیے رب العالمین ہے تو اس کی کتاب بھی سب کے لیے ہے۔ اور اس وقت تو موقع نہیں ہے، میں نے کئی مجلسوں میں عرض کیا ہے لوگوں سے کہ آپ اپنی کوئی پرسنل پرابلم بتائیے، کوئی آپ اپنی پرسنل پرابلم بتائیے اور میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر اسی وقت میں قرآن سے اس کا حل نہ بتا دوں گا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان اول تو قرآن سے دور ہو گئے۔ جو ہم نے کہا ہے یہ ہماری ذہن کی اپج نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا ہے کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن۔ جب کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی سمسیا میں تم کنفیوزڈ ہو جاؤ تو ادھر ادھر نہ جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ، قرآن تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو اس میں تو مولا علی نے بھی فرمایا، اور آپ نے ہمیشہ 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 مولا کی سنت یہ تھی، آپ کے سامنے جب بھی کوئی سمسیا آئی، جب بھی کوئی پرابلم آئی، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، بھائی مسئلے کا یہ حل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک حقوق کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں خاص کر وہ قرآن مجید کے سلسلے سے ہیں، تو کیا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کے حقوق تو قرآن پر نہیں ہے، لیکن قرآن کے حقوق مسلمانوں پر ضرور ہیں۔ اور قرآن کا حق یہی ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں قرآن کی، مگر سمجھ کے پڑھیں، اور اس سے جو میسج، جو سندیش، جو پیغام ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے والوں کا کردار، ان کا سنسکار کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سیدھی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے، بلکہ اگر آپ بد کردار ہیں تو نماز بھی گئی، نماز اور بدنام ہونے کے نمازی کم وقت ایسے ہی ہوتے ہیں، روزہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، رسول نے فرمایا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کی، میرے مشن کی جو غرض ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو اچھا انسان بنا دوں۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ میں انسانیت کا فقدان ہو گیا ہے
تو اس مذہب سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے میں خاص کر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں، اور جب قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا۔ کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، بالکل ختم تو کر ہی دیا اس نے، مطلب قرآن ختم ہو گیا بس، جی یہ قرآن کا ختم کر دینا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، لیکن جب تک کہ تھوڑی بہت، آج کل زبانوں کا سیکھ لینا بہت آسان ہے، جب تک کہ وہ بچہ معانی و مطالب کو نہیں سمجھے گا۔ ابھی دیکھیے ہمارے یہاں، ابھی ہم اپنے کالج میں بیٹھے تھے تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ایران سے ایک صاحب آئے تھے، عباس صاحب، وہ ان کی ٹیکنالوجی اتنی زبردست تھی کہ وہ 1.5 مہینے کے اندر اندر، کیا سسٹم تھا ان کا ہم نے خود دیکھا، 1.5 مہینے میں بچوں کو اتنی عربی سکھا دیتے تھے۔ انہوں نے ٹیسٹ لیا، دوسروں میں ٹیسٹ لیے بچوں کے کہ آپ جہاں سے آیت پڑھیں بچہ قرآن کا ترجمہ کر دے گا۔ تو نتھنگ از امپاسبل، یہ آپ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے اوپر ہے، اور اس ٹیکنیک پر ہے جو آپ قرآن فہمی کے سسٹم میں استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں دیکھا جائے ترقی کا دور ہے، جی، اور سائنٹسٹ خاص کر قرآن مجید سے ہی کچھ چیزوں کو نکالتے ہیں اور چاند تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی سائنٹسٹ ترقی کرتا ہے یا کوئی نئی ایجادات کرتا ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ارے بھائی قرآن مجید سے ترقی کر لی، یا کوئی کسی آیات سے ترقی کر لی، تو کیا ہمارا خوش ہونا یا اور کچھ ظاہر کرنا ہوگا، یا صرف خوش ہونا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید سے فلاں فلاں نے یہ ایجادات کر لی؟ قرآن کیسی کتاب کے لیے ہمارا یہ رویہ مناسب نہیں ہے، یہ نامناسب رویہ ہے۔ اور اسلام نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا تھا وہی بات مسلمانوں سے چھوٹ گئی۔ جی، ہمارے یہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ سید افضل ہے یا غیر سید افضل، سید کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے، بیکار ہے یہ بات، یہ قرآن کی صراحتوں کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے خلقی طور پر، پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہوتا ہے نہ نیچا ہوتا ہے، آدمی کا یا کردار ہوتا ہے یا نالج ہوتی ہے جس سے آدمی اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن میں ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ مگر ہمارے یہاں جو مصیبت آئی، یہ بات بہت لمبی، ہم کیسے آپ کے سامنے عرض کریں کہ رسول کے بعد جو رسول کی لائن تھی وہ مسلمانوں سے چھوٹ گئی۔ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، ہم تو ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے کسی فرقے میں مونارکی نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، اسلام کے کسی فرقے میں ملوکیت الاؤڈ نہیں ہے۔ مگر مصیبت اسلام پر یہ آ گئی کہ حضور کے وصال کے بعد آہستہ 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 اسلامی نظام خلافت و ولایت جو تھا وہ ملوکیت میں چینج ہو گیا، وہ مونارکی میں چینج ہو گیا۔ تو مونارک تو آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، کیسے کیسے مسلمانوں میں مونارک بنا میں خلیفہ گزرے ہیں، انہیں کی بد کرداری کو ہم بیان کریں تو لوگ تھوکنے لگے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر۔ وہ گندی باتیں، اتنی غلاظت باتیں، وہاں سے ساری پرابلم آ گئی۔ تو اگر رسول کی جو بات بتائی تھی آپ نے، اس لائن پر مسلمان رہے ہوتے تو یہ ساری پرابلم نہیں آتی۔ اسلام میں جو سب سے بتایا گیا، رسول کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ الجہل اصل کل شر والعلم اصل کل خیر، یہ تمام کتابوں میں رسول کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگیانتا اور جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بالکل ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور ساری اچھائیوں کی بھی ایک ہی جڑ ہے، وہ گیان، نالج اور علم۔ آج مسلمان پر علم کہاں ہے؟ یہی تو ہمارا رونا ہے، مسلمانوں کے پاس علم ختم ہو گیا۔ ہم شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، دو سعودی عرب 0، قطر 0، کویت 0، جارڈن 0، جس اسلامی ملک کا نام لیں ایجوکیشن میں 0۔ صرف 2 ملک ہیں کہ جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں۔ اتفاق کیا، خوش قسمتی کی بات ہے، ایک سنی ملک ہے، ایک شیعہ ملک ہے۔ ایک ملیشیا، جہاں مہاتیر محمد نے ایجوکیشن ریولوشن لائے، انہوں نے جو ٹوٹل بجٹ تھا اس کا 50% کر دیا خالی ماڈرن ایجوکیشن کے لیے۔ اس کا اثر آپ دیکھیے ملیشیا میں کیا ہو گیا۔ اور دوسرے ایران میں اس وقت ایجوکیشن کا بہت عروج ہے، بہت ترقی ہے، اور اس وقت ایرانی سائنٹسٹ اور مختلف سائنسز میں ایران کے جو اسکالرز ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ عرصے پہلے 3-4 سال پہلے ہم گئے تھے ونڈزر کینیڈا میں، تو ہمارے سامنے ونڈزر ٹی وی کے اوپر ونڈزر یونیورسٹی کے جن لوگوں نے PhD کیے تھے ان کے نام آ رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے، ہم نے دیکھا اس کو اچھی طرح سے کہ ونڈزر یونیورسٹی میں 48 بچوں نے PhD کی تھی، ان 48 میں 35 ایرانی تھے۔ یہ آپ غور کیجیے ذرا سا۔ اسی لیے دیکھیے، جس کے پاس بھیا ہم نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، ہم تو پہلے انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں علم آئے گا اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ آج کچھ ملک ایسے ہیں کہ جو سب کچھ دے رہے ہیں اپنی رعایا کو، مگر ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں۔
اس لیے کہ ایجوکیشن آ جائے گی تو آدمی سر جھکانا بھول جائے گا. بالکل صحیح کہا. وہ چاہتے ہیں ہمارے غلام بنے رہیں. ہم آپ سے اتنی سی بات بتا دیں, کہیں ہماری بات سے بات کرتی ہے, مدتوں سے امریکہ جا رہے تھے. جو امریکہ کے اصل نیٹو تھے وہ آج ریڈ انڈینس کہے جاتے ہیں. ان کی حالت جا کے آتے تھے. ان کے لیے شراب جو ہے وہ فری ہے. جس دکان سے چاہے جتنی بوتلیں خریدیں, پی جائیں, نہائیں, دھوئیں, جو چاہے کریں. کیوں؟ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں نشے میں پڑے رہیں تاکہ ان کو کبھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہمارا ملک لوگوں نے چھین لیا, اب ان سے ہم دوبارہ چھینیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جہاں انسان کو دیکھیے, جس طرح شراب کا نشہ ہوتا ہے بیٹا, اس طرح مذہب کا بھی نشہ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. اسی طرح مذہب کا بھی نشہ ہوتا ہے, اسی طرح دھرم کا بھی نشہ ہوتا ہے. دھرم کا نشہ بھی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے, مذہب کا نشہ بھی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے, ہمیں بات تلخ ہو جاتی ہے, اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ ہر ایک دھارمک انسان کے دھرم پر یقین نہ کرو, پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ دھرم میں ایب نارمل تو نہیں ہے. واہ. بس اگر وہ ایب نارمل ہے تو وہ دھارمک نہیں ہے, وہ خالی شو ہے. جیسے ترکاری آتی, بھنڈی آتی ہے, جو اصلی بھنڈی ہوگی اس کا رنگ اتنا گہرا سبز نہیں ہوگا, جتنی رنگی بھی ہوتی ہے اس کا رنگ زیادہ سبز ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو لوگ دھارمک رنگے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں دھارمک, لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. انہیں سے دھرم جو ہے بدنام ہوتا ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہمارا آپ سے ذہن میں میرے آیا ہے, اسی سائنس سے ہی متعلق ہے کہ قرآن کی اکثر بحث ہوتی ہے, قرآن مجید کی اور سائنس کی. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے جو ڈفرینٹ جو ہے بیچ میں ربط کیا ہے قرآن اور سائنس کا؟ قرآن اور سائنس کا ربط یہ ہے, کسی سائنٹسٹ نے کہا ہے, ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن بڑی اچھی بات کی اس نے, کہ آدھی سائنس انسان کو بہکاتی ہے, پوری سائنس راستہ دکھا دیتی ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہے کہ آدھا مذہب جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور پورا مذہب جو ہے وہ راہ راست دکھا دیتا ہے. کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام قرآن محدود تھوڑی ہے. اور ہم نے بتایا کہ گیتا ہم نے خود پڑھی, گیتا میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس کا آپ دھرم کے وپریت کہہ سکیں یا دھرم کے خلاف, ہے ہی نہیں گیتا میں. بہت پیاری کتاب, بہت سی کتاب ہے. تو لیکن قرآن جو ہے وہ ایک ابدی کتاب ہے. اس لیے اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو نیچرل ہے کہ آج آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, کل جب زمانہ آگے بڑھے گا, علم آگے بڑھے گا تو وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گی. مثلا آپ بتائیے, ہم آپ سے کہتے ہیں ہمارے بیٹے کے برابر ہیں آپ, 100 برس ہم پہلے کہتے ہیں ٹی وی کوئی کیا سمجھتا, کیا سمجھتا اس تمہارا ٹی وی کی بہن ہے, ٹی وی ہے نا. بالکل. ریڈیو ہم کہتے, کمپیوٹر ہم کہتے, انٹرنیٹ کسی کے سمجھ میں آتا. تو اب قرآن کو پیغام دینا ہے جو 100 برس کے بعد بھی کام آئے, 1000 برس 2000 برس, دنیا کہاں کے بھائی کیا معلوم. اس لیے اس میں وہ الفاظ موجود ہیں جو آج سمجھ میں نہیں آتے ہیں, لیکن قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ بعد والی نسلوں کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. اور اس کے سامنے اب جیسے قرآن مجید میں ہم آپ کے سامنے بہت کم کو آئے تھے, یاد ہے, لیکن کہ ہم ایک بات آپ کے سامنے کرتے ہیں جو قرآن میں کہتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آج کی جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اب تھیوری ہے, بالکل لا تو ہے نہیں, ہو سکتا ہے صحیح ہو, زیادہ تر خیال تو یہ ہے صحیح ہے, اور ہو سکتا ہے 1% غلط بھی ہو. تو آج کی تھیوری یہ ہے کہ یہ یونیورس, یہ سنسار جب بنا تو شروع میں ایک سپر ایٹم تھا بس, پھر اس سپر ایٹم میں دھماکہ ہوا, بلاسٹ ہوا, اور اس بلاسٹ سے جب چیزیں پھیلنا شروع ہوئی تو وہ آج تک پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور اسی میں یہ پھیلتے ہوئے ذرے جو تھے, کوئی سورج بن گیا, کوئی چاند بن گیا, کوئی مریخ بن گیا, کوئی یہ ہو, کوئی گیلیکسی بن گیا, یہ سب ہوا. اب قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے والسماء, سما کے معنی بھی غلط لوگ کہتے ہیں, وہ اپنے زمانے کے لیے سما کی طرف, لیکن اصل مسئلہ کائنات کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے کائنات کو قوت سے پیدا کیا, قوت سے, شکتی سے, پاور سے پیدا کیا, اور ہم مسلسل اس کائنات کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو جب تک بگ بینگ تھیوری ہمارے سامنے نہیں آئی تھی اس وقت کے مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یا قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, جتنی بھی زندگی کی لپٹ تم کو دکھائی دے رہی ہے, زندگی کی چمک دکھائی دے رہی ہے, زندگی کی رونق دکھائی دے رہی ہے, یہ خود جیون, یہ خود زندگی, یہ لائف جتنی ہے سب پانی سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. آج یہی بات ثابت ہو چکی ہے. تو آپ دیکھ لیجیے اتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, جتنی باتیں قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ سمجھ میں آتی جا رہی ہیں, بقیہ جو آگے سمجھ میں آ جائیں گی. بے شک. ڈاکٹر صاحب, قرآن مجید کے اس سلسلے سے ہے کہ قرآن مجید میں خشک اور تر کا ذکر ہے, کہ خشک و تر موجود ہے, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے, ہمیں خاص کر ناظرین کو بتائیں اس سے کیا مراد ہے. دیکھیے یہ سوال آپ نہ کرتے تو اچھا تھا, اس میں ہم پھنسیں گے تو پھنس تو گئی, اب آپ نے سوال کر دیا. کتاب مبین کی تفسیروں میں 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو کتاب مبین سے قرآن بتایا گیا ہے, ایک لوح محفوظ بتائی گئی ہے.
تو لوح محفوظ وہ ٹیبلٹ ہے کہ جس میں جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ اس کے معنی میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب باقی کتاب مبین سے مراد اگر قرآن ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن ایک سمٹی. ہم آپ کو ایک بات بتائیں، ابن عباس سے مولا لفظ الحمد ورڈ، الحمد شبد، پورا سورہ نہیں، اس کی تفسیر بیان کرے تو پوری رات ختم ہو گئی تھی. پھر آپ لوگوں سنی بات ہے، پھر مولانا نے کہا تھا اچھا اب ہم اس کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ سمیٹنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، پھیلانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جو کچھ ہے کائنات میں سب قرآن میں ہو، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب الحمد میں ہے، الحمد میں جو کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے اکشر میں ہے، اور وہ جو اس کے نیچے بندی دی جاتی ہے اس میں ہے. اب ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ بتائیے، دیکھیے اللہ مدد کرتا ہے، ایک بندی میں، ایک ڈاٹ میں، ایک نقطے میں پورا قرآن کیسے آ جائے گا؟ اب ہم بتا سکتے ہیں. دیکھیے ہم آئیں کو تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے. ہم گئے لندن میں ایک 200 برس پرانا بلوم فیلڈ آئی ہاسپٹل، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں ہم گئے. اب وہاں جو سرجن تھی خاتون، انہوں نے ہماری آنکھ کو دیکھنا بھرنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ باتیں دو لوگ کرتے ہیں، کہنے لگے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی آنکھ کیسے دیکھتی، سن لیجیے، اور سن لے سارے بچے ہمارے. ہم سے کوئی ڈر، اس کا نام مسکیری تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تو ہم نے کہا آپ بتائیے کہ یہ جو آئی بال ہے آپ کا، ڈھیلا آنکھ کا، یہ نہیں دیکھتا ہے. پھر کیا دیکھتا ہے؟ جو پتلی ہے وہ دیکھتی ہے؟ کہ وہ بھی نہیں دیکھتی. تو پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہ پتلی کے اندر جو تل ہے، جو ڈاٹ ہے وہ دیکھتا ہے. اب وہ اتنا سا ڈاٹ ہے، مسور کی دال کے برابر کا، یہ دیکھتا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی نہیں دیکھتا ہے. اصل میں انسان جو دیکھتا ہے وہ ڈارکسٹ پچ آف دا برین، جو گدی کے پاس پورشن ہے دماغ کا، جہاں ایک روشنی کرن نہیں ہے، یہ اللہ کی قوت ہے، وہ وہاں سے دکھاتا ہے. میں کیسے دکھاتا ہے؟ کہا کہ یہ جو تل ہے آپ کی آنکھ میں، اس میں سے بیٹا یاد رکھیے، آپ لوگ سن لیجیے، 14 لاکھ آپٹیکل وائرز آتے ہیں. 14 لاکھ آپٹیکل وائرز اس تل سے، جو اتنا سا تل ہے دال کے برابر، اس سے اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں سے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ دکھائی دیتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی جو اللہ ایک تل میں 14 لاکھ وائر سمیٹ سکتا ہے، وہ ایک ٹکڑے میں 6000 آتے کیوں نہیں سمیٹ سکتا ہے؟ تو یہ تو اس کی قدرت ان لمیٹڈ ہے. آپ جب قیاس کریں گے اپنی قدرت پہ تو لمیٹڈ کا ان لمیٹڈ سے کوئی قیاس کبھی ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک ذہن میں اور سوال ہے، یہ ہے کہ قرآن کے ہی سلسلے سے ہے کہ قرآن جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف کیا ایک ہی قرآن ہے، یا کچھ فرقوں کے پاس الگ الگ قرآن ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فرقے کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس میں دو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کسی فرقے میں کوئی اور بھی قرآن پایا جاتا ہے تو یہ خود قرآن کی رولنگ نص سری کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کی حفاظت ہم خود کرتے رہیں گے. تو جس قرآن کی اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کے 2 ورژن کیسے ہو سکتے ہیں یا 3 ورژن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے. دوسری بات، اب بہت سی باتیں ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہے، شیعہ سنی نہیں جانتے ہیں لوگ، پاروں کی تقسیم قرآن کی اوریجنل ہے ہی نہیں. جی، قرآن کی جو تقسیم ہے وہ سوروں میں ہے. جی 114 سورے قرآن میں ہیں. جی. اب پارے کی ہم کو تاریخ معلوم ہے، لیکن وہ ہم مختصر بتائے دے رہے ہیں کہ کسی تقریب میں، وہ اموی دور میں، بادشاہوں کے دور میں مختلف لوگوں کو قرآن پڑھنا تھا، تو وہ اندازے سے اس کے پارٹس الگ الگ کر کے لوگوں کو دیے گئے کہ آپ یہ پڑھیے، آپ یہ پڑھیے، آپ یہ، اس کو پارا بنا دیا گیا. اسی لیے آپ جب، اگر آپ کو عربی آتی ہے، عربی آپ سیکھ لیں گے، جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ ہماری تائید کریں گے کہ قرآن کی پاروں میں تقسیم اگر اوریجنل ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ آدھی آیت ادھر ہے آدھی آیت ادھر ہے. یہ آدھی آیت ادھر ہونا، آیت کا ادھر ہونا، اس بات دلیل ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے، یہ بندوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے. لیکن چونکہ اس سے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے، سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو قرآن کی پاروں کا نام نہیں لینا صحیح ہے. قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کے قل اعوذ برب الناس میں لے کے ناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس میں کہیں بھی حرف کا بھی فرق نہیں ہے، لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. سوروں یا پاروں کی قیمت تو الگ نہیں. بے شک ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پر ایک عام فہم انسان یا میں ہی ہوں، اگر قرآن سے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو اس کی کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو عربی آنا چاہیے، دوسرا ہے کہ قرآن کے اکثر مطالب پر آپ کی نظر ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم بالکل جاہل آدمی ہیں، ہم نے کئی مرتبہ میرے پر کہا آپ نہ کوئی پرسنل پرابلم پیش کیجیے، ہم انشاءاللہ قرآن سے حل بتا دیں گے آپ کو. مولا علی یہ فرماتے تھے، بیٹا مولا علی یہ کہتے تھے کہ اگر میری سوئی بھی کھو جائے تو میں قرآن کی روشنی میں اس کو ڈھونڈ لوں گا.
یہ سب مگر وہی جس قرآن کو جس پر جتنا عبور ہے، اور اس کے بہت سے واقعات ہیں، مولانا نے کیا انکشافات کیے ہیں، تو بے شک قرآن مجید میں مسئلے کا حل ہے، مگر یہ حل اس لیے کہ اسی حل کو آپ مانیں، اسی حل پر آپ عمل کریں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم ہے، ہم چاہیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے خاص کر ناظرین کو دیں. ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ کو اگر اسلام پسند ہے تو وہ اسلام پسند کیجئے جو رسول نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اور جو اولیاء خدا نے بتایا ہے، جو اہل بیت نے بتایا ہے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ قرآن کا انٹرپریشن آپ خود کریں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ قرآن کی تعویل آپ خود کریں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ قرآن کی کسی معنی کو کہیں سے کہیں آپ پہنچا دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن آپ کو فالو نہیں کرے گا. واہ سبحان اللہ. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہمیں اجازت لینا ہوگی، اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ میں حسن آصف اور ڈاکٹر صاحب پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إلهي